اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب المظالم چیپٹر 30 النہبہ بغیر اذن صاحبہ، مالک کی اجازت کے بغیر لوٹ مار کرنا۔ حضرت عبادہ بن صامت نے کہا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم لوٹ مار نہیں کریں گے۔ یہ اس کی جو مکمل حدیث ہے وہ 3893 میں ہے، صحیح بخاری ہی کی جو حدیث شریف ہے اس میں آئے گی۔ حدیث نمبر 2474، عدی بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہا میں نے عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا جو عدی بن ثابت کے نانا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار کرنے اور مثلا کرنے سے منع فرمایا۔ لوٹ مار تو سمجھ میں آ جاتی ہے، اور مثلا جو ہے وہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کئی دفعہ، مگر چونکہ حدیث میں اب ذکر آیا تو دوبارہ اس کا ذکر کر لیتے ہیں کہ مثلا سے مراد ہے اعضاء پر سزا جاری کرنا، جیسے ناک وغیرہ یا کان کاٹنا یا آنکھ نکال دینا۔ جب یہ جنگیں وغیرہ ہوتی تھیں تو اس کے بعد لاشوں کو جو ہے وہ مسخ کر دیا کرتے تھے لوگ، اس کو مثلا کہتے تھے۔ وہ لوٹ مار جس کو حرام کیا گیا وہ ہے اوبویسلی کہ جو کہ مالک نہ چاہتا ہو آپ کو دینا اور آپ اس سے جو ہے وہ چھین لے یا چوری کر لیں یا اس کے بغیر بتائے اس سے حاصل کر لیں۔ چوری، رازنی، ڈاکہ زنی، یہ تمام اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ مگر کچھ مال ایسا ہوتا ہے جو مالک جو ہے وہ اس کی اجازت دے دیتا ہے تو اس کو حاصل کرنا جو ہے وہ شریعتاً مباح ہے، ایسے یہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس کی مثال جو ہے وہ شادی بیاہ میں چھوارے وغیرہ لوٹنا یہ دی گئی ہے اس میں۔ یا کسی دور میں، اب تو معلوم نہیں کہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن کسی دور میں وہ سکوں کا بوارہ کیا کرتے تھے بارات کے اوپر، تو اس کو لوٹنا بھی جو ہے وہ بھی مباح تھا۔ تو اس معاملے میں استدلال ان دو احادیث سے لیا جاتا ہے۔ ایک یہ حدیث ہے کہ یہ کتاب جو ہے سنن الکبریٰ امام بحیقی کی ہے، کتاب الصداق، اور باب ما جاء فی النثار فی الفر، حدیث کا نمبر 14684۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے ایک شخص کی املاک دیکھے، فرمایا آپس میں الفت پالتو پرندوں اور وہ اس میں تمہیں اللہ برکت عطا فرمائے۔ بعض اوقات یہاں لکھا ہوتا ہے کہ وہ کسی کی نکاح میں گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی۔ فرمایا کہ اس کے پاس دف بجاؤ، پس دف اور پھلوں اور مٹھائی سے بھرے طباق لائے گئے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ لو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ نے ہمیں لوٹ مار سے منع نہیں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں مال غنیمت لوٹنے سے منع کیا ہے، نہ کہ شادی کی تقریبات میں لوٹنے سے منع کیا ہے، یعنی کھانے پینے کی اشیاء۔ معاذ بن جبل نے کہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھینچتے چلے گئے۔ یہ روایت ہے کہ مال غنیمت لوٹنے سے منع فرمایا تھا، شادی بیاہ کی تقریبات میں کھانے پینے کی چیزیں لوٹنے سے منع نہیں فرمایا۔ دوسری روایت جو ہے وہ صحیح ابن خزیمہ کی ہے، کتاب المناسک سے، حدیث کا نمبر ہے 2917، اور یہ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن یوم نحر یعنی 10 ذی الحج ہے، پھر یوم قر ہے 11 ذی الحج یعنی منی میں قرار کا دن۔ انہی میں سے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 یا 6 اونٹنیاں لائی گئیں۔ وہ اونٹنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگیں۔
ہر اونٹنی کی کوشش یہ تھی کہ نہر کی ابتدا اس اونٹنی سے ہی کی جائے۔ جب اونٹنیاں پہلوں کے بال گر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی آواز میں کچھ فرمایا جسے میں سمجھ نہ سکا۔ حضرت عبداللہ بن قرط فرما رہے ہیں، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ایک شخص سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے سو کاٹ لے، یعنی جو چاہے سو گوشت اس میں سے کاٹ لے۔ امام طحاوی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خاص و عام کے لیے ہدی کے گوشت کو مباح کر دیا اور کوئی مقدار معین نہیں فرمائی۔ لہٰذا جن حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو لوٹنے سے منع فرمایا ہے وہ ان چیزوں کے خلاف ہے جن کا لوٹنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباح کیا ہے۔ جن کی اجازت دی گئی ہے ان کی اجازت دی گئی ہے، جن سے منع کیا گیا ان سے منع کیا گیا۔ تو جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں شادی بیاہ کی اس میں اور خوشی کے دنوں میں، اور جو کھانے پینے کا معاملہ ہے قربانی کے گوشت میں سے، ہدی میں سے جو حج کے موقع پر ہوتی ہے اس میں سے یہ کھانا پینا مباح ہے۔ باقی جو ہے وہ اجازت کے بغیر آپ کسی کی کوئی چیز نہیں لے سکتے۔ حدیث 2475، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا جب زنا کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، شراب پینے والا جب شراب پی رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، چوری کرنے والا جب چوری کر رہا ہو وہ مومن نہیں ہوتا، اور جب لوٹ مار کرنے والا لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظریں اس کی جانب اٹھی ہوں تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی بھی مومن مذکورہ گناہ کبیرہ کر رہا ہو تو اس وقت اس کے سینے سے ایمان جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جائے تو ایمان جو ہے وہ لوٹ آتا ہے۔ تو جتنے ٹائم اس نے وہ اس گناہ میں ملوث رہا اتنے ٹائم اس نے اپنے آپ پہ اپنے نفس پہ ظلم کیا، اور اتنے ٹائم میں وہ حالت ایمان سے فارغ رہا۔ یہ ظلمات اپنے پہ ظلم ہے، اور اگر اس میں کوئی اور ساتھ شریک ہو، جیسے زنا میں شریک ہے یا شراب پینے میں کوئی شریک ہو یا چوری کرنے میں کوئی شریک ہو یا لوٹ کے مار کرنے پہ شریک ہو، تو سب کا یہی حال ہے۔ چیپٹر 31، صلیب توڑنے اور خنزیر کو قتل کرنے کا بیان، کسر الصلیب و قتل الخنزیر۔ حدیث نمبر 2476، یہ 2222 میں گزر چکی ہے۔ یہ چیپٹر 32، هل تکسر الدنان التي فيها الخمر او تخرق الزقاق، کیا ان مٹکوں کو توڑ دیا جائے یا مشکیزوں کو پھاڑ دیا جائے جن میں شراب ہو؟ کسر توڑنا، دنان مٹکے، خمر شراب، خرق پھاڑ دینا کسی چیز کو، زقاق مشکیزیں۔ اگر کسی شخص نے بت، صلیب یا ستار یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جس کی لکڑی سے کوئی فائدہ حاصل ہو توڑ دی، قاضی شریر رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں ایک ستار کا مقدمہ لایا گیا جسے توڑ دیا تھا تو انہوں نے اس کا بدلہ نہیں دلوایا، یعنی کوئی انہوں نے اس کے اوپر توڑنے والے پر پینالٹی نہیں ڈالی۔ لیکن علماء احناف نے کہا ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کا ستار یا سارنگی یا دف توڑ دیا تو وہ ضامن ہوگا، یعنی اس پہ پینلائز کیا جائے گا اس کو، اور وہ نقصان بھرے گا جس کی اس نے وہ سارنگی اور وہ میوزک انسٹرومنٹ توڑا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان چیزوں کی بیع جائز ہے، اور امام ابو یوسف، امام محمد، ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک آلات غنا کے توڑنے سے وہ ضامن نہیں ہوگا اور ان آلات کی بیع جائز نہیں، یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک میوزیکل انسٹرومنٹس کی بیع جائز ہے، لیکن آپ کی جو صاحبان ہیں
امام ابو یوسف اور امام محمد اور جو 3 دوسرے امام ہیں ان کے نزدیک میوزیکل انسٹرومنٹس کی جو خرید و فروخت ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی کسی کا میوزیکل انسٹرومنٹ توڑ دے تو ان 5 حضرات کے نزدیک اس پہ پینالٹی نہیں ڈالی جائے گی، یعنی وہ نقصان نہیں پورا کرے گا، مگر علماء ناف کے نزدیک اگر کوئی کسی کا میوزیکل انسٹرومنٹ توڑ دے تو اس پہ نقصان ڈالا جائے گا، یعنی توڑنے والا جو ہے وہ نقصان پورا کرے گا۔ بعض اصحاب اناف نے کہا ہے کہ یہ اختلاف اس دف اور اس طبل میں ہے جو لاہ و لعب کے لیے استعمال ہوں اور جو جہاد کے لیے ہوں یا شادی بیاہ میں بجانے کے لیے ہوں۔ اگر ان آلات کو کسی نے توڑ دیا تو توڑنے والا ان کا ضامن ہوگا۔ یعنی یہ جو جس کے بارے میں یہ 5 حضرات امام ابو یوسف، امام محمد اور یہ 3 امام جو ہے جن کے اختلاف کرتے ہیں، جو اصحاب اناف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد ایکچولی وہ میوزیکل انسٹرومنٹ ہیں جو کہ لاہ و لعب کے لیے، کھیل کود اور بغیر کسی مقصد کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، اور جو جہاد کے لیے استعمال ہوں انسٹرومنٹس یا شادی بیاہ میں بجانے کے لیے استعمال ہوں ان پہ یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی، وہ جائز ہوتے ہیں، اور اگر وہ کسی نے توڑ دیا تو پھر توڑنے والا جو ہے اس کا ذمہ دار ہوگا۔ فقہ اناف کی کتاب الذخیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ شادی کے موقع پر دف بجانے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے، اور یہ مکروہ نہ ہونا اصل میں یہی قول ہے کیونکہ حدیث میں یہی ثابت ہوتا ہے، صحیح ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے حدیث۔ رہا وہ دف جو ہمارے زمانے میں دیگر آلات غنا کے ساتھ بجایا جاتا ہے وہ بے اتفاق مکروہ ہے۔ اب یہ دف اور ڈھول میں فرق ہے انہوں نے کیا ہوا۔ وہ دف جو ہے وہ راؤنڈ آپ لوگ سمجھتے ہی ہیں اس کو، اور ڈھول جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے۔ مکروہ مینس ناپسندیدہ۔ حدیث نمبر 2477، حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر دیکھا انہوں نے کہ آگ جلائی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آگ کس لیے جلائی جا رہی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پالتو گدھے کا گوشت پکانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ برتن جس میں گدھے کا گوشت ہو توڑ دو اور گوشت پھینک دو۔ اس پر صحابہ بولے ایسا کیوں نہ کر لیں کہ گوشت تو پھینک دیں اور برتن دھو لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن دھو لو۔ امام بخاری کہتے ہیں ابن ابی اویس یہ ہے کہ وہ نصب کے ساتھ کہا کرتے تھے یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ بہر حدیث جو ہے وہ یہاں تک مکمل ہو گئی، اتنی یہاں سے لے کر اور یہ یہاں تک یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ اچھا، اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن توڑ دو کیونکہ اس میں گدھے کا گوشت ہے، اور گوشت پھینک دو، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت پسند نہیں کیا۔ اب اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گدھوں کا جو پالتو گدھوں کا گوشت ہے وہ نجس ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو اولاً توڑنے اور گوشت کو پھینکنے کا حکم فرمایا، کیونکہ اگر وہ نجس نہ ہوتے تو پھر ابتداءً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ برتن کو دھو لو۔ بعض صحابہ کی درخواست پر برتن کو دھونے کی اجازت دے دی گئی، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ برتن کم ہو جاتی ہے ایسے، کیونکہ غزوہ خیبر تھا تو برتن کے کمی کی جو ہے وہ سامنا ہو سکتا تھا برتنوں کی کمی کی، لیکن گوشت کھانے کی پھر بھی اجازت نہیں دیا آپ نے۔ لہٰذا یہ اسٹیبلش ہے اس حدیث شریف سے کہ پالتو گدھوں کا گوشت جو ہے وہ نجس ہے۔ جن علماء نے پالتو گدھوں کے گوشت کو جائز قرار دیا ہے ان کا استدلال اس حدیث سے ہے۔ غالب بن ابجد کہتے ہیں کہ ہمیں قحط سالی لاحق ہوئی۔ اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ قحط سالی لاحق ہوئی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس حدیث کے اندر، کہ فیمن تھا، قحط پڑا ہوا تھا، اور ہمارے پاس گدھوں کے علاوہ کچھ نہ تھا جسے ہم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو گدوں کے گوشت کو حرام کر چکے تھے۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم کو قحط سالی نے آ پکڑا ہے اور ہمارے پاس سوائے موٹے گدوں کے کوئی مال نہیں جسے ہم اپنے اہل و عیال کو کھلا سکیں گے، اور آپ گھریلو گدوں کے گوشت کو حرام کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم اپنے اہل و عیال کو اپنے موٹے گدے کھلاؤ، اور میں نے انہیں گاؤں گاؤں گھومنے کی وجہ سے حرام کیا، یعنی نجاست خور گدوں کو حرام کیا۔ سنن نبی داؤد کتاب الاطعمہ چیپٹر 34 حدیث کا نمبر 3809۔ علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ سنن نبی داؤد کی حدیث کی سند میں شدید اختلاف ہے۔ اس حدیث کی جو سند ہے اس میں شدید اختلاف ہے۔ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا وہ حضرت غالب بن ابجز ہیں، ایک سند میں حضرت عبد الرحمن بن معقل ہیں، ایک سند میں عبد الرحمن بن بشیر ہیں، لہذا یہ حدیث صحیح حدیث سے متصادم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اور صحیح حدیث کون سی ہے؟ جو کہ ہم نے ابھی صحیح بخاری کی دیکھی ہے۔ شیخ ابن حزم اور امام بیہقی کے مطابق سنن نبی داؤد کی حدیث تمام اسناد کے ساتھ باطل ہے، کیونکہ تمام اسناد میں راوی عبد الرحمن بن بشیر ہے جو کہ مجہول ہے، یعنی ان نون ہے۔ دیگر اسناد میں عبداللہ بن عمرو بن لویم، سلمہ بن النضر الخدریہ بھی مجہول ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ سوال پوچھنے والے کون ہیں، تو اس کی بنا پر اس سند میں شدید اختلاف ہے اس حدیث شریف کے۔ مگر اگر آپ اس کی سند کو سائڈ پہ بھی کر دیں تو یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ قحط سالی کی وجہ سے اجازت دی گئی، اور قحط سالی میں جب جہاں پوزیشن یہ آ جائے کہ زندگی بچانا مقصود ہو تو وہاں پہ حرام کی بھی اجازت دی جاتی ہے۔ لہذا اس حدیث شریف کو یہ بیس نہیں بنایا جا سکتا کہ پالتو گدھے جو ہیں ان کا گوشت کھانا جائز ہو جائے گا، وہ نجس ہی رہے گا، کیونکہ گدھے تو ہے جب تو پھرتے ہی رہتے ہیں، ان کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں تو نجس وہ نجاست بھی کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بٹ اینی وے حدیث جو ہے وہ یہ صحیح بخاری کی قائم رہے گی۔ حدیث نمبر 2478، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے چاروں طرف 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں پر مارنے لگے اور فرمانے لگے کہ جاء الحق وزهق الباطل، یہ آیت ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، سورہ الاسراء آیت نمبر 81، دس ون۔ فتح مکہ یہ حدیث شریف جو ہے یہ یہیں پہ مکمل ہو گئی، یہاں سے لے کر اور یہ یہاں تک یہ مکمل ہو گئی۔ فتح مکہ رمضان 8 ہجری میں عطا ہوئی۔ اس وقت کعبہ کے گرد 360 نصب تھے، نصب، اور یہ یہاں پہ 360 نصباً، نصب تھے۔ ابن تاثیر کے مطابق اس سے مراد وہ تراشے ہوئے پتھر ہیں جن کو مشرکین کعبہ میں رکھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ امام احمد نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ کعبہ میں تصویریں تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو حکم دیا کہ وہ ان تصویروں کو مٹا دیں۔ انہوں نے کپڑوں سے ان تصویروں کو مٹا دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ میں داخل ہوئے تو اس وقت وہاں کوئی تصویر موجود نہ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھڑی سے بتوں کو مارنا یہ باور کرانے کے لیے تھا کہ یہ بت اپنا تحفظ تو کر نہیں سکتے تو باقیوں کا کیا کریں گے۔ اس حدیث کی فقہ کیا ہے؟ اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے کفر اور شرک واقع ہو، جیسے بت یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں استعمال ہونے والے آلات قمار بازی،
یا جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے جیسے آلات موسیقی، ان کو اس طرح توڑ دینا چاہیے کہ اس کی حیت اور صورت بگڑ جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت حرام مال کو تلف کر کے سزا دینے کی اصل ہے، یعنی اس حدیث کو بیس بنایا جاتا ہے کہ حرام مال کو تلف کر دینا چاہیے۔ اب یہاں اس میں 3 چیزیں آ گئیں، 4۔ ایک، وہ چیز جس سے کفر و شرک واقع ہو اس کو توڑ دینا چاہیے۔ نمبر 2، وہ آلات جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے وہ ہوتی ہو، جیسے جوئے کے جو آلات ہیں، جوا وغیرہ کے لیے تاش، وہ جو دانہ وغیرہ پھینکتے ہیں، وہ سارا کچھ وہ جو سسٹم ہوتا ہے، وہ آلات موسیقی جو ایسی موسیقی میں استعمال ہوں جس کے وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اور اس میں لاو و لہو میں لگا رہے، کھیل کود تماشے میں شغل میں لگا رہے اور اللہ کو بھول جائے، لہذا ان آلات موسیقی کا توڑ دینا بھی جو ہے وہ بھی۔ اور اس کے بعد نمبر 4، کہ اگر کوئی حرام مال ہے تو اس کو بھی توڑ دینا، اس کو بھی تلف کر دینا چاہیے۔ یہ 4 جو ہیں وہ اس حدیث شریف سے پہ بیس کرتے ہیں فتاویٰ۔ حدیث نمبر 2479، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے حجرے کے صاحبان پر ایک پردہ لٹکا دیا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اسے اتار کر پھاڑ ڈالا۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ پھر میں نے اس پردے سے 2 گدے بنا ڈالے، وہ دونوں گدے گھر میں رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس میں سمپل ہے اس حدیث شریف میں کہ گھروں میں تصویر کا رکھنا مطلقاً ممنوع نہیں، بلکہ ان تصاویر کا رکھنا ممنوع ہے جن کی تعظیم کی جائے، ان کو ہار ڈالے جائیں، ان کو نیچے اگربتیاں جلائی جائیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جائے، وہ منع ہے، وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ چیپٹر 33، جو اپنے مال کے لیے لڑا، من قاتل دون مالہ، حدیث نمبر 2480۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کے لیے یعنی اس کی حفاظت یا اسے بچاتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ امام ابو حنیفہ سے سوال کیا گیا کہ ایک چور کسی کے گھر میں داخل ہوا اور مال چوری کر کے گھر سے نکل گیا، پھر اس شخص نے چور کا پیچھا کیا اور اس کو قتل کر دیا، تو قتل کرنے والے پر کیا تاوان ہوگا؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کچھ تاوان نہیں ہوگا، یعنی نہ دیت ہوگی نہ قصاص ہوگا۔ یہ نعم الباری میں ہے، جلد 5 صفحہ 249 پہ، شرح ابن بطال کے حوالہ سے ہے، جلد 6 صفحہ 498۔ چیپٹر 34، اذا کسر قصعۃ اور شیئا لغیرہ، جب کسی کا لکڑی کا پیالہ یا کوئی اور چیز توڑ دی جائے۔ یہ اصل میں قصعات جو ہے یہ لکڑی کے پیالے کو کہتے ہیں۔ 2481 حدیث نمبر، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے یہاں تشریف رکھتے تھے۔ امہات المومنین میں سے ایک نے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خادم کے ہاتھ ایک پیالے میں جو کچھ کھانے کے لیے کوئی چیز بھجوائی، دوسری آپ کی زوجہ نے۔ انہوں نے ایک ہاتھ اس پیالے پر مارا اور پیالہ گر کر ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کو جوڑا اور جو کھانے کی چیز تھی اس میں دوبارہ رکھ کر صحابہ سے فرمایا کہ کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لانے والے خادم کو روک لیا اور پیالہ بھی نہیں بھیجا، بلکہ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو دوسرا سالم پیالہ بھجوا دیا اور جو ٹوٹ گیا تھا اسے رکھ لیا۔ یہ اس حدیث شریف کی دوسری سند ہے، یعنی معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ کے ہاں موجود تھے، تو وہیں پہ ان کی دوسری زوجہ نے آپ کے کھانے کے لیے کوئی چیز بھجوائی، اور جن کے یہاں موجود تھے جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پیالے پہ ہاتھ مار دیا، وہ پیالہ گر کے نیچے ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو جوڑا جو اس میں کھانے کی چیز تھی
دوبارہ رکھ کے صحابہ سے بھی فرمایا کہ بھی کھاؤ، اور اس کے بعد جو وہ خادم پیالہ لے کے آیا تو اس کو روک لیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو دوسرا پیالہ جو ہے وہ اس خادم کو دے کے واپس بھجوا دیا آپ نے، اور جو ٹوٹا ہوا پیالہ تھا وہ رکھ لیا۔ یہ حدیث شریف ہے۔ جن کے یہاں پیالہ بھیجا گیا تھا، یعنی جنہوں نے پیالہ توڑا تھا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور جن نے پیالہ بھیجا تھا اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ سنن نسائی کی جو روایت ہے 3408، اس کے مطابق وہ حضرت ام سلمہ تھیں، اور 3409 سنن نسائی کی جو روایت ہے اس کے مطابق حضرت صفیہ تھیں۔ سنن ابن ماجہ کی جو روایت ہے 2333، اس کے مطابق وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ اب یہ توڑنے کی وجہ کیا تھی؟ توڑنے کی وجہ غیرت تھی، اور وہ غیرت اس لیے تھی کہ وہ دن تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، اور اصول یہ تھا کہ جن بیگم کا وہ دن ہوتا تھا، یعنی جہاں آپ نے وہ دن گزارنا ہوتا تھا، انہی کا حق ہوتا تھا کہ وہ آپ کی خدمت کریں، آپ کے لیے کھانا وغیرہ پکائیں اور سارا کچھ۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ دوسری بیگم نے پیالہ بھجوایا تو آپ کو وہ ذرا اس پہ آپ کی غیرت جاگی کہ یہ تو میرا حق تھا، تو اس پہ آپ نے وہ اس پیالے پہ ہاتھ مار دیا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو برا بلا نہیں کہا۔ اور اس وجہ سے یہ معلوم ہوا کہ اگر بیوی غیرت کی حالت میں کوئی ایسا کام کرے جو بظاہر خلاف اولیٰ ہو تو اس کو معذور رکھا جاتا ہے، لہٰذا یہ فعل جو ہے وہ ظلم میں نہیں آئے گا۔ امام بخاری نے یہاں اس کو ڈال تو دیا اس حدیث شریف کو، لیکن بہرحال یہ ظلم میں نہیں آئے گا۔ اور غیرت کا معنی کیا ہے؟ غیرت کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کو کسی سے شدید اور غیر معمولی محبت، وہ اپنے محبوب کے ساتھ کسی اور کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا۔ بس یہی وجہ تھی کہ انہوں نے وہ پیالہ جو ہے وہ توڑ دیا۔ اب معاملہ آ جاتا ہے یہاں پہ ایک فقہی معاملہ آ جاتا ہے کہ توڑی کی چیز کا تاوان اس کا کیا بنے گا۔ امام ابو حنیفہ کے مطابق جس چیز کی مثل ہو اور اس کو کوئی شخص ہلاک کر دے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس چیز کی مثل ادا کرے، یعنی ناپ کر یا تول کر دی جانے والی چیزیں، مثلا گندم اور جو وغیرہ، اگر وہ چیز ان میں سے ہو جن کی قیمت ادا کی جاتی تو پھر لازم ہے کہ قیمت ادا کی جائے، یعنی عددی چیزیں جیسے پھل وغیرہ۔ اب یہاں مسئلہ جو ہے نا وہ اس حدیث شریف میں ہی ہوا کہ آپ نے پیالہ دوسرا بھجوا دیا، تو بات سمپل سی ہے کہ وہ پیالہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تھا، اور یہ پیالہ جو بھجوایا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تھا، تو اس میں کوئی تاوان والی بات نہیں تھی، دونوں پراپرٹیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو اس میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی کہ غیر مثلی یا مثلی کا کوئی معاملہ ہو۔ چیپٹر 35، جب کسی کی دیوار توڑی تو اسی کی مثل بنائی جائے۔ حدیث نمبر 2482، یہ 1206 میں گزر چکی ہے۔ یہ ایکچولی جری کا قصہ ہے جو بنی اسرائیل کے تھے، اگر یاد ہو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا، نماز پڑھ رہے تھے، بڑے عبادت گزار تھے، والدہ آئیں، انہوں نے آواز دی، یہ نماز پڑھ رہے تھے، جواب نہیں دیا انہوں نے، والدہ دوبارہ آئی اور غصے میں بددعا کر گئیں کہ تجھے موت نہ آئے جب تک کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو جری جو ہے وہ ان کے جو عبادت خانہ تھا اس کے قریب ہی ایک عورت بکریاں چرایا کرتی تھی، اپنی مویشی چرایا کرتی تھی، وہ کرپٹ تھی، مورلی کرپٹ تھی۔ اس نے یہ عہد اٹھایا کہ میں جری کو فتنے میں ڈالے بغیر نہ رہوں گی، چنانچہ وہ ان کے سامنے ہی گفتگو کرنی چاہیے لیکن انہوں نے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے جسم کو اس کے قابو میں دے دیا، آخر لڑکا پیدا ہوا۔ اس عورت نے الزام لگایا کہ یہ جری کا لڑکا ہے، اس ٹائم ڈی این اے ٹیسٹ تو ہوتا نہیں تھا،
قوم کے لوگ جری کے یہاں آئے، اس کے بعد کھانا توڑ دیا، باہر نکالا، گالیاں دیں، لیکن جری نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر اس لڑکے کے پاس آئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، بچے تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ چرواہا۔ قوم خوش ہو گئی اور کہا ہم آپ کے لیے سونے کے بعد خانہ بنوائیں گے۔ جری نے کہا میرا گھر تو مٹی ہی سے بنے گا، یعنی جو عبادت خانہ توڑا تھا اس کے بدلے میں انہوں نے کہا یہ ہم سونے کا بنوا دیتے ہیں کیونکہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو جری نے کہا کہ میرا گھر جو مٹی کا تھا وہ مٹی کا ہی بنے گا دوبارہ ویسے ہی۔ یہ باپ کے عنوان کے مطابق ہے، اور کتاب المظالم میں اس کی نسبت کیا ہے کہ دعوت گناہ دینا، تہمت لگانا، بغیر تحقیق کے سزا دینا، مسجد عبادت گاہ کو منہدم کرنا یا توڑنا، ماں کے بلانے پر جواب نہ دینا، یہ سب ظلم میں آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کتاب المظالم جو ہے وہ الحمدللہ یہاں مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو درس ہوگا اس میں نئی کتاب جیسے بخاری کتاب الشرح کا شروع کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔